السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ میں ہوں منیر الحق، کراچی پاکستان سے، اور یوٹیوب چینل ہے کیفے کرکٹ۔ کیفے کرکٹ آپ کو پتہ ہے کہ ثاقب فرشوری کا چینل ہے، لیکن آج کل وہ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری مصروفیت کی وجہ سے وہ پروگرام نہیں کر پا رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کچھ جو خبریں ہیں اسپورٹس کی وہ میں آپ سے شیئر کر لوں، کچھ آپ کی باتیں، کچھ آپ کے تجزیے۔ تو چینل کو بھی لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، آپ کے سجیشن، آپ کے کامنٹس موسٹ ویلکم، تو ضرور دیجیے گا۔ کل پاکستان کرکٹ میں جو کچھ بھی ہوا اس کی تفصیل آپ کو پتہ چل چکی ہے، اور سب نظریں یہ ہیں کہ انگلش کرکٹ بورڈ یعنی ECB جو ہے وہ کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے، کیونکہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کو، مینز اور ویمنز دونوں ٹیموں کو اگلے مہینے پاکستان کا دورہ کرنا ہے۔ مینز ٹیم تو خیر 2 T20 انٹرنیشنل کھیل کے پھر دبئی روانہ ہو جائے گی ورلڈ T20 کے لیے، لیکن ویمنز ٹیم کا دورہ تھوڑا زیادہ ہے، تو اب اس حوالے سے آنا ہے۔ کل جو کچھ بھی ہوا آپ کو تفصیلات تو پتہ چل گئی ہیں، تھوڑا سا میں سم اپ کرتے چلوں کہ کل کہتے ہیں کہ ایک رات پہلے جو پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً رات 3-3:30 بجے فون PCB کو یہ آیا تھا نیوزی لینڈ کی طرف سے کہ کوئی سیکیورٹی الرٹ ہے جس کی وجہ سے اب ان کی ٹیم یہ میچ نہیں کھیل سکتی۔ اس کے بعد ظاہر ہے پھر کھلبلی مچ گئی، سیکیورٹی اداروں کو پتہ چلا، سب کچھ ہوا، لیکن کہیں سے کوئی ایسی نیوز کنفرم نہیں ہو سکی کہ انہیں اس الرٹ کے بارے میں کوئی بھی پتہ چلے۔ بات بڑھتی رہی، پہلے بورڈ کے درمیان بات رہی، پھر اس کے بعد جب بات پہنچی پاکستان پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے پاس تو انہوں نے پھر نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن سے بھی بات چیت کی، لیکن کوئی حل نہیں نکلا۔ ان کے خیال میں سیکورٹی الرٹ اتنا زیادہ سیریس تھا کہ وہ اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ کوئی بھی اس میں رسک نہیں لینا چاہتے تھی، تو فائنلی نہ صرف وہ پہلا ون ڈے انٹرنیشنل جو کھیلا جانا تھا وہ ختم ہوا، اور اس کے بعد جو ہے ون ڈے انٹرنیشنل کے بعد پھر ون ڈے انٹرنیشنل سیریز، اس کے بعد پھر جو 5 T20 میچوں کی سیریز ہونی تھی جو ورلڈ T20 کا بڑا اہم حصہ تھی تیاری کے حوالے سے دونوں ٹیموں کے لیے، تو پھر یہ پورا ٹور جو ہے اس کو کینسل کر دیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ آج نیوزی لینڈ کی ٹیم ایک چارٹرڈ پلین کے ذریعے اپنے وطن واپس چلی جائے گی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نیوزی لینڈ کے جو سیکیورٹی ٹیم ہے، جو ان کی ESI رسک آئی تھنک ان کا نام ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ بھی انہی کے تھرو ساری سیکیورٹی کی چیزیں کو دیکھتا ہے، تو ابھی آپ کو یاد ہوگا ری اسیس بھی کرائی تھی سیکیورٹی، اور سب نے ان کے آفیشیل نے سب نے اس کو بیک کیا تھا کہ یہاں سیکیورٹی کوئی ایشو نہیں ہے۔ پھر 3 سے 4 دن پہلے سے ٹیم یہاں آ رہی ہے، ہوٹل سے اپنا اسٹیڈیم آ رہی ہے، پریکٹس کر رہی ہے۔ کل تو باقاعدہ ٹرافی کی بھی رونمائی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد میچ شروع ہونے والے دن اس طرح کے کچھ سیکورٹی الرٹ آنا اتنا ایمرجنسی میں کہ نہ صرف میچ کو کالڈ آف کیا گیا بلکہ پورا ٹور ہی کالڈ آف ہو گیا۔ ایک موقع پر یہ بھی کہا گیا کہ اگر فینس سے کچھ آپ کو ایشو ہے تو ہم وداؤٹ فینس میچ کرا لیتے ہیں، یعنی شائقین کو اجازت نہیں دیتے اسٹیڈیم آنے کی، اس پر بھی بات نہیں مانی گئی۔ پھر جب پرائم منسٹر لیول پہ بات ہو گئی، بات نہیں مانی گئی، تو پھر بات ختم ہو گئی۔ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر نے شیخ رشید صاحب نے بھی کل پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی اس چیز کا کہا کہ کہیں پر کوئی ایسی چیز معمولی سی بھی پتہ نہیں چلی کہ سیکورٹی کے حوالے سے کوئی ہے۔ پھر جب پریزیڈنشیل سیکورٹی دی جاتی ہے تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آئی، پوری سیریز کھیل کے گئی، اس سے پہلے سری لنکا، بنگلہ دیش، زمبابوے، ویسٹ انڈیز سبھی ٹیمیں آئی ہیں، پاکستان کھیل کے گئی ہیں، کسی کے ساتھ کہیں پہ سیکورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہوا۔ کل دوپہر 12 بجے تک جب کوئی بھی ٹیم گراؤنڈ نہیں آئی تو تھوڑا صحافیوں میں بھی کھلبلی مچی، جو جرنلسٹ تھے، کہ بھائی کوئی ایکٹیویٹی کیوں نہیں نظر آ رہی ہے، کھلاڑی تو اب تک آ جاتے ہیں، تھوڑا پریکٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر رفتہ پھر فرائیڈے تھا، فرائیڈے پریڈس تھی، اس میں بھی چلے گئے صحافی وغیرہ، لیکن اسی دوران میں یہ خبر اندازہ ہوا ایک صحافی کو کہ بھائی بالکل کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ٹاس ہونے میں اب تھوڑا سا وقت رہ گیا اور ٹیمیں ابھی تک نہیں آئیں۔ تو اس کے بعد تقریباً 2 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ٹاس ہونا تھا، وہ ٹاس نہیں ہوا، اور اس سے پہلے ہی نیوز آنا شروع ہو گئی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ شروع میں تو ہم سب کو یہی لگ رہا تھا کہ کووڈ کیس، کو فریش کووڈ کیس آئے ہیں کسی بھی ٹیم میں یا سپورٹ اسٹاف میں، لیکن تھوڑی دیر بعد جب بات زیادہ کھلی تو پتہ چلا کہ کچھ سیکورٹی کا ایشو ہے، کچھ سیکورٹی تھریٹ ہے، اور اس کے بعد پھر سیکورٹی الرٹ، اور پھر اس میچ کا پہلے کینسل ہونا، اس کے بعد پھر ون ڈے سیریز، اور پھر آخر میں پوری سیریز کا کالڈ آف ہونا۔ اب یہ تو پاکستان کرکٹ کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے، بہت ہی بڑا دھچکا، اس لیے کہ 2009 کے بعد 10 سال کے بعد پاکستان میں جب انٹرنیشنل کرکٹ کا ریوائول ہوا، ٹیموں نے آنا شروع کیا، تو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آ گئی،
تو یہ لگا کہ اب یہ مسئلے حل ہو گئے ہیں، اور اب نیوزی لینڈ کی ٹیم نے بھی لینڈ کر لیا، پریکٹس کر لی، تو لگا کہ اب ایسا کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ لیکن میچ والے دن اچانک سے اس طرح سے آنا، اس نے پوری دنیا کی جو اسپورٹس کی فیلڈ ہے وہاں لوگوں کو اس کا اٹینشن ڈائیورٹ کرا دیا۔ ہر طرف اسپورٹس چینل پہ دیکھ لیں، ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، ہر جگہ سوشل میڈیا جو ہے وہ تو پاکستان میں تو ٹاپ 10 کر ہی رہا تھا، یہ پورے دنیا کے میڈیا نے اس کو خبر کو اٹھایا کہ سیکیورٹی الرٹ کی وجہ سے نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پاکستان کے ٹور کینسل کر دیا ہے، ٹھیک اس دن جس دن پہلا ون ڈے انٹرنیشنل میچ ہونا تھا۔ سیکیورٹی الرٹ کا کوئی ایشو اگر تھا تو پاکستان اگر نہیں آتی نیوزی لینڈ کی ٹیم تو بھی بات سمجھ میں آتی، لیکن اس طرح سے آ کے اچانک سے چلے جانا یہ سرپرائزنگلی ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ برٹش جو سیکورٹی ایجنسی ہے وہاں سے نیوزی لینڈ کو فون آیا تھا، یہ ذرائع بتا رہے ہیں۔ تو اب ایسا ہے تو اب تو سب کی نظریں یہ ہیں کہ اگلے مہینے انگلینڈ کی ٹیم آئے گی نہیں آئے گی۔ ابھی تو وہ خبر تو پرانی ہو گئی نیوزی لینڈ کی، اس میں تو ٹیم چلی جائے گی، وہ بات دب جائے گی، لیکن کیا نیوزی لینڈ کی انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی یا نہیں؟ ان کی ویمنز مینز دونوں ٹیموں کا دورہ کرنا ہے۔ انگلش کرکٹ بورڈ کے حوالے سے جو ان کو 24 to 48 آورس کا ٹائم دیا تھا کہ اس دوران میں وہ کوئی اپنا ڈیسیشن بتائیں گے، ابھی بھی اس ڈیسیشن میں ابھی بھی 36 گھنٹے یا 30 گھنٹے باقی ہیں، اس دوران میں کیا رپورٹ آتی ہے اس پر اب سب کی نظریں ہیں۔ اگر انگلینڈ کی ٹیم بھی سیکیورٹی الرٹ کی وجہ سے نہیں آتی تو یہ پھر پاکستان کرکٹ کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا، بیکاز کہ پھر پی ایس ایل بھی پاکستان میں ہونا ہے، PSL 7 اس میں فورن پلیئرز کیا ہوں گے، اور اس کے فوراً بعد آسٹریلیا کی ٹیم بھی طویل عرصے کے بعد پاکستان کا دورہ کرنے والی ہے، تو وہ بھی پھر اس پر بھی بڑا سا کویشچن مارک لگ جائے گا۔ تو اب فی الحال ہم انتظار کر رہے ہیں کہ انگلینڈ ECB یا انگلش کرکٹ بورڈ یا انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کا کیا جواب آتا ہے، اس کے بعد ہی پھر چیزیں مزید واضح ہو سکیں گے۔ لیکن وہ سیریز کے جس پر ہمیں آج آپ سے پہلے ون ڈے کی بات کرنی تھی کہ پہلا ون ڈے انٹرنیشنل میچ کس ٹیم نے جیتا، کون کیسا کھیلا، تو ہم اس سے بالکل ایک ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے گزشتہ دنوں دیکھا کئی سیریز جو ہیں مؤخر ہوئیں، بیچ میں ختم کرنا پڑیں، PSL ختم کرنا پڑا، IPL ختم کرنا پڑا، پھر دوبارہ ان کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ PSL تو دوبارہ ہو گیا، IPL کل سے دوبارہ اس کا سیکنڈ لیگ کا آغاز ہو رہا ہے متحدہ عرب امارات میں UAE میں۔ تو یہ ساری چیزیں کووڈ کی وجہ سے تو ان سب چیزوں میں مداخلت ہوئی تھی، لیکن سیکیورٹی کی وجہ سے پہلی مرتبہ اس کووڈ کے دور میں ہوا ہے۔ اب انگلینڈ کو بھی تھوڑا سوچنا ہوگا، اس لیے کہ پاکستان کرکٹ نے ایسے موقع پر انگلینڈ کا دورہ کیا تھا 2019 میں جب پوری دنیا میں بہت زیادہ فیئر تھا، بہت زیادہ خوف تھا کووڈ کا، اور انگلینڈ میں تو ڈومیسٹک کرکٹ بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان ٹیم نے، ظاہر ہے کووڈ کا خطرہ تو ایسا خطرہ ہے کہ اس میں تو آپ روک بھی نہیں سکتے اس کو، ٹیررسٹ اٹیک کو تو آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں، اس کو روکا جا سکتا ہے اچھی سیکیورٹی سے، لیکن کووڈ کو تو آپ نہیں روک سکتے۔ اس میں کھلاڑیوں کا جان کا بالکل خطرہ تھا، اس کے باوجود پاکستانی ٹیم وہاں گئی، وہاں پوری سیریز کھیلی، اور انگلینڈ میں انٹرنیشنل کرکٹ کے ریوائول کا آفٹر کووڈ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اب انگلش کرکٹ بورڈ کا کیا فیصلہ آتا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، اس کے بعد ہی پھر ہم مزید آپ سے اس میں کوئی بات کر سکیں گے۔ فی الحال تو تھریٹ کیا تھیں کیا نہیں تھیں یہ ذرائع سے ابھی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے، بس یہ ہے کہ کوئی سیکورٹی الرٹ تھا جس کی وجہ سے ٹیم کو واپس جانا پڑا۔ اچھا جی، اب اپنے دوسرے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں۔ کل سے IPL کا سیکنڈ جو ختم ہوا تھا اس کے نئے سیزن کا تو نہیں، نئے لیگ کا آغاز ہو رہا ہے، جس کو دبئی لیگ یا UAE لیگ یا سیکنڈ لیگ کہا جا رہا ہے۔ تو اب وہ کل بڑا امپورٹنٹ میچ ہے، CSK ورسز ممبئی انڈین، جو سیکنڈ لیگ کا پہلا میچ ہوگا، اور ممبئی انڈینز ابھی چوتھی پوزیشن پر ہے اور پوائنٹس ٹیبل پر، اور ممبئی انڈین لگاتار 2 سال سے چیمپئن بھی ہے، اور ممبئی انڈینز جو ہے 5 مرتبہ سب سے زیادہ مرتبہ IPL بھی جیت چکی ہے۔ تو کل اس کے لیے امپورٹنٹ میچ ہوگا تاکہ وہ اس کے ایٹ لیسٹ 10 پوائنٹس ہوں تو وہ ٹاپ پوزیشن جو 4 ٹاپ ٹیمیں ہوں گی سیمی فائنلز کے لیے اس میں اپنی جگہ بنا سکے یا پلے آفس کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اور پریشر ممبئی انڈینز کے کپتان پر آ سکتا ہے اپنی کے لیے، کیونکہ اب سب کو پتہ ہے کہ وراٹ کوہلی نے چونکہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ورلڈ T20 کے بعد T20 بھارت کی ٹیم کے کپتان نہیں ہوں گے، اس لیے سب کو پتہ ہے کہ روہت شرما ہی کپتان ہوں گے۔ تو اگر وہ ایک بار پھر ممبئی کو ٹائٹل جتوا دیتے تو ان کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا۔ دوسری جانب وراٹ کوہلی نے جس طرح بیان دیا ہے بہت سوچ بچار کے بعد، بہت سوچ سمجھ کے،
اور کافی پہلے انہوں نے بیان دے دیا ہے. تو اب ان کی ٹیم بھی یہ کوشش کرے گی کہ اچھا فیئر ویل دے وراٹ کوہلی کو, ان کی ٹیم جیتے, وراٹ کوہلی کی زیر قیادت پہلی مرتبہ کوئی ICC ٹرافی T20 کی تو ایٹ لیسٹ اٹھا لے, کیونکہ اس کے بعد اگلا سال جو ورلڈ T20 اس میں تو کپتان نہیں ہوں گے کوہلی, اس میں تو یقینی طور سے روہت شرما یا پھر کوئی اور پلیئر ہوگا. تو ٹیم بھی اپنے طور سے, کھلاڑی بھی کوشش کریں گے کہ ایک اچھا دے سکیں فیئر ویل اپنے T20I کیپٹن کو. وراٹ کوہلی اور روہت شرما کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں. T20 فارمیٹ کے دونوں بہت بڑے کھلاڑی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر کپتانی کی بات کی جائے تو وراٹ کوہلی نے تو 90 میچز کھیلے, اس میں سے 45 میں کپتانی کی ہے, اور یعنی آدھے میچوں میں انہوں نے کپتانی کی ہے. 27 جیتے ہیں اور 14 ہارے ہیں, کچھ اس طرح کا ان کا اسٹیٹس ہے. یہ بھی کپتانی کر چکے ہیں روہت شرما بھی, اور ان کا بھی بہت اچھا ریکارڈ ہے. آئی تھنک 19 میچز میں کیپٹن کی ہے, 15 جیتے ہیں, 4 ہارے, کچھ اس طرح کا ان کا ریکارڈ ہے. لیکن اگر ایز این انڈیویجول بات کریں تو دونوں پلیئر بہت بڑے پلیئر ہیں. دیکھیں کوہلی نے کم میچ کھیلے ہیں لیکن ان کے زیادہ رنز ہیں وراٹ کوہلی سے. 90 میچز کھیلے, کوہلی نے 84 اننگز میں 3000 پلس رنز بنائے ہیں, اور جو ان کا ایوریج ہے وہ 52 کا ہے, بہت زبردست ایوریج ون ڈے میں. اور اگر ان کی بات کرتے ہیں روہت شرما کی, تو 111 میچز کی آئی تھنک 103 اننگز انہوں نے شاید کھیلی ہیں اور 2800 پلس رنز بنائے ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اس میں انہوں نے 4 سینچریاں بنائی ہیں. دنیا میں آج تک کوئی کھلاڑی T20 انٹرنیشنل میں 4 سینچریاں نہیں بنا سکا, بالکل یونیک چیز ہے. لیکن ان کا ایوریج کی اگر بات کرتے ہیں تو ان کا ایوریج صرف 32 کا ہے, اور ایوریج میں کوہلی بہت اچھے نظر آتے ہیں. لیکن اگر انڈیویجول ہائی اسکور کی بات کریں تو ابھی تک وراٹ کوہلی کی کوئی سینچری نہیں T20 انٹرنیشنل میں, اور ان کی جو ہے 4 سینچری ہیں. تو اس طرح سے دونوں ٹیموں میں, دونوں کھلاڑیوں میں کچھ نہ کچھ ڈفرینس ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ روہت شرما بڑا اچھا چوائس ہوں گے, اور وہی ہیں چوائس کیا ہوں گے, وہی بنیں گے. اور چونکہ ممبئی کے لیے بہت عرصے سے کیپٹنسی کر رہے ہیں, ایشیا کپ میں کی تھی, بھارت جیتا تھا, بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے لیے بہت اچھی ہیں. تو آل دا بیسٹ فار روہت شرما اینڈ آل دا ویری بیسٹ ٹو وراٹ کوہلی, کہ وہ ایک 2 چیزوں کی امید رکھنا چاہیے بھارت پہ. ایک تو یہ کہ وراٹ کوہلی T20 انٹرنیشنل میں ایز اے کیپٹن بھی سینچری بنا لیں, کیونکہ وہ کھیلتے تو رہیں گے. T20 انٹرنیشنل سے ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کیا, اس سے کیپٹن نہیں رہیں گے, تو آگے بھی ان کو موقع ملے گا. لیکن اگر ایز اے کیپٹن وہ پہلی سینچری بنا لیتے T20I میں, یہ بھی بہت زبردست ہے. اگر بھارت کی ٹیم جیت جاتی ہے تو ایز اے کیپٹن اپنا آخری میچ میں وہ فتح حاصل کر کے ورلڈ T20 جتوائیں گے, تو اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. 2015 میں آپ کو یاد ہوگا مائیکل کلارک نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ ورلڈ کپ کے بعد ون ڈے مقابلوں خیر بات کہتے ہیں کہ ان کی ٹیم ورلڈ کپ جیت گئی, اور بڑا ہیپی اینڈنگ رہی تھی. 92 میں عمران خان نے بھی اندیا دے دیا تھا کہ وہ کرکٹ کو خیر بات کہہ دیں گے, پاکستان 1992 کا ورلڈ کپ جیت گیا تھا. تو اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ سب بہت اچھا ہو جائے گا سب کے لیے. اچھا جی, اب کیا بات رہ گئی, میرے خیال ہے ہو گئی ہیں. کل اسکاٹ لینڈ زمبابوے کے درمیان بھی سیریز جاری ہے. کل جو دوسرا میچ تھا وہ زمبابوے نے 10 رن سے جیت لیا, پہلا میچ اسکاٹ لینڈ نے 7 رن سے جیتا تھا. تو 3 میچوں کی سیریز جو ہے ابھی 1-all ہے. تو فی الحال اتنا ہی. کرکٹ کیفے کرکٹ ایک ہی بات ہے. تو کیفے کرکٹ سے اجازت دیجیے منیر الحق کو, اور اپنا بھی خیال رکھیے گا, اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیے گا. تو آپ سے اب نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.